اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 تک ہو چکا تھا۔ اصل میں اب یہ وہ بات چل رہی ہے کہ جب یہ سمندر عبور کر کے صحرائے سینا میں آگے ایک جگہ تھی، وہاں پہ آئے تو وہاں پہ قیام کیا ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا تھا تاکہ انہیں تورات دی جائے، انہیں شریعت دی جائے، تاکہ وہ اپنی قوم پر یہ شریعت وغیرہ نافذ کر سکیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ گئے تو پیچھے سے انہوں نے اس کو بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو وہ بات کی جا رہی ہے۔ ثم، اس کے بعد عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تم سے، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم، شاید کہ تم لوگ، تشکرون، شکر کرو، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا شاید کہ تم لوگ شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب، کتاب، والفرقان، اور فرقان۔ فرق کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ کرنا، اور فارق، فرق کرنے والا، فاعل کے وزن پہ، فاعل کام کرنے والا، فارق فرق کرنے والا۔ اور فارق کا صیغہ مبالغہ فرقان ہوتا ہے، جیسے قاہر کا قہار ہے نا، یا راحم رحم کرنے والا رحمان، ایسے فارق کا فرقان بہت زیادہ فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل کو بالکل واضح کرنے والا۔ تو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دی، لعلکم، شاید کہ تم لوگ، تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ یہ اصل میں تہتدیون تھا، تکتسبون کی طرح، کہ شاید کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّکُم، بے شک تم لوگوں نے، ظلمتم، تم نے ظلم کیا۔ اچھا، یہ ہم نا کئی دفعہ غلطی کر جاتے ہیں، اللہم انی ظلمت، ہم اصل میں اردو میں لفظ ہے ظلم، تو عربی میں بھی ہم یوں ہی کہہ جاتے ہیں، حالانکہ ہے ظلمت، اور وہ ہے نا ربنا ظلمنا، ہم پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا نہیں ہوتا، ربنا ظلمنا، زوئیں کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح یہاں پہ انکم ظلمتم، تم نے ظلم کیا، اصل میں تھا ظالما یظلمو، تو وہی ہے ظالما، ظلمتم، ظلمنا، اور انی ظلمت، تو ہم نے، تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے آپ پر۔ اچھا، میں نے بتایا تھا ظلم کرنے کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی کرنا، یعنی تم لوگ اشرف المخلوقات ہو، انسان ہو، تمہارے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ تم اپنے سے کم تر درجے کے لوگوں کی جو نسل ہے یا مخلوق ہے اس کی عبادت کرو، تو یعنی یہ تم نے اپنی بھی حق تلفی کی ہے۔ تو انکم ظلمتم انفسکم، تم لوگوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، کہ تم نے اس کو بچھڑے کو معبود بنایا، تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر کہ بچھڑے کو معبود بنایا۔ فتوبو، بس تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے بارئ کی طرف، اپنے بنانے والے کی طرف۔ فقتلو، قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو قتل کر دو، ذالکم، یہ جو ہے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہو، بے شک وہ ہوا جو ہے وہ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں ان کو سزا یہ دی گئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یعنی جس قوم کے لوگوں نے، جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، اسی قوم کے دوسرے لوگ ان کو قتل کر دیں، یعنی ان کو یہ سزا دی گئی تھی، اور اس سزا پہ عمل درآمد ہوا تھا کہ جن لوگوں نے عبادت نہیں کی تھی بچھڑے کی، انہوں نے ان لوگوں کو، شرک کرنے والے لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے ہمیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا بنتی ہے کہ بندہ قتل کر دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شرک کی سزا دی تھی کہ قتل کر دیا جائے، شرک کی ایسی ہی سزا بنتی ہے، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے مرتد کو ہے کہ مرتد کو مار دیا جائے جو اسلام قبول کرے اور پھر اسلام سے پھر جائے۔ تو یہ آیت نمبر 54، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔